السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکاثر کریں گے اور اس سورۃ التکاثر کی آیات کو ان کی ترکیب کرتے ہیں، ان کو انالائز کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رول نمبر 17۔ جی میم۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جو شروع میں الہاکم یہ کیا ہے؟ الحاکم ال سے سٹارٹ رہتا ہے، یہ معرفہ ہوگا۔ اور یہ جو ایک منٹ یہ جو شروع میں الف ہے نا، اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ لگی ہوئی ہے، یہ حمزۃ القطع ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک جی ٹھیک ہے، پہلی نشانی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو یہ لگے، اب یہ اوپر سے اسکرین تھوڑی سی کٹ ہو رہی ہے، کہ یہ جو ساتھ میں ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے، یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ضمیر متصل جب کسی اسم کے ساتھ جڑے گا تو وہ اسم ہمیشہ مضاف ہوگا، اور مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ال ہے تو آپ نے یہاں سے بھی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ضمیر متصل جو ہے، جب اگر آپ اس کو اسم سمجھ رہی ہیں، یہ اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو اسم سمجھیں ال سمجھ کر، تو ضمیر متصل جو ہے وہ مضاف کے ساتھ اگر جڑ کر آ رہا ہے تو مضاف کے اوپر کبھی بھی ال نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی نشانی ویسے بھی کہ اس کے اوپر یہ جو چھوٹی سی حمزہ ہے، یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حمزۃ القطع ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو جب جی، حمزۃ القطع ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اب اسم نہیں رہا، فیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، تو ضمیر یا تو اسم کے ساتھ جڑے گی یا فعل کے ساتھ جڑے گی یا حرف کے ساتھ۔ اب الہا جو ہے یہ حرف نہیں ہے، حرف جر بھی نہیں ہے، حرف ناصبہ جو انا لاکنہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، حرف مشبہ بالفعل جسے کہتے ہیں، تو حرف نہیں ہے، پھر یا تو یہ اسم ہوگا یا فعل۔ اگر یہ اسم آپ نے سمجھا تو پھر جو ہے یہ مرکب اضافی بنے گا، اور مرکب اضافی میں پہلا جز مضاف کے اوپر کبھی بھی ال نہیں آتا، تو اس کا مطلب کہ یہ اسم نہیں ہے، تو پھر ایک ہی آپشن بچی کہ یہ فعل ہوگا۔ اس فیل طرح سے آپ نے جی کیچ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، جب آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ اب چلیں انشاءاللہ۔ فعل ماضی ہے یہ، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ لام فعل ماضی ہا اور اور لام ہا اور واو ہوگا اس کا مادہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، لام ہا واو۔ اب یہاں پہ واو لام اور ہا تو کلیئر دیکھے نظر آ رہا ہے، جی واو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی ایک نشانی ہے یہاں پر، یہ جو الف ہے نا، یہ ہاں جی الف نشانی ہے کہ یہ واو اس کی جگہ ہوگا، کیونکہ جو خالی الف ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مادے کا حرف نہیں ہوتا، اس کے پیچھے یا تو واو ہوگا یا پھر یا ہوگا۔ کیا اور ہوگا۔ جب آپ کو بڑی الف کھلی پوری بڑی الف نظر آ جائے نا، تو اس کا چانس ہے یہ کہ وہ واو ہی ہوگا، کیونکہ بڑی الف یا کے لیے نہیں آتی، اینڈ پہ آخر وہ اگر ناقص کا رول ہے تو اجوف میں تو آتا ہے، اجوف میں واو یا دونوں کے لیے الف آتا ہے، لیکن ناقص کا اگر رول ہے، اگر یعنی آخری حرف جو لام کلمہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر یا ہو تو الف مکسورہ آتی ہے، کھڑی زبر، تو وہاں سے پھر آپ کھڑی زبر سے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ یا ہوگا۔ اگر پوری بڑی الف ہے تو پھر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پہ واو ہوگا۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہے۔ گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ لام ہا واو تو مادہ کے حرف ہو گئے، روٹ لیٹرز، جو شروع میں حمزۃ القطع ہے پھر یہ کیوں ساتھ لگا ہے؟ یہ حرف استفہام ہوگا یا نہیں حرف ندا۔ نہیں، یہ کسی باب کا آپ سوچے نا، آپ فعل ہے تو کوئی فعل کا کوئی باب ہوگا، ثلاثی مجرد یا جی جی، مزید الفعل۔ افعالہ کے وزن پہ۔ افعلا، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے، اس وجہ سے یہ جو شروع میں حمزۃ القطع لگا ہے یہ باب افعال کی نشانی ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا، تو یہ باب افعال، یہ جو الہا ہو گیا یہ تو پورا فعل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جو کم کی ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، کم، اور مضاف اور اس الیہ بھی ہے۔ نہ کچھ سوچ کے بتائیں، مضاف الیہ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ مضاف الیہ تو اسم کے ساتھ آتا ہے نا، فعل اچھا کے ساتھ فعل جڑ کر ہے، آیا یہ۔ جی جی سوری سوری۔ فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول مفعول ویری گڈ، اور مفعول کی رابع حالت کیا ہوتی ہے؟ مفعول کی نصب۔
میسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ جو ضمیر ہے وہ ضمیر متصل ہے, اسم ضمیر متصل, اور اس کو منصوب کہیں گے اس لیے کیونکہ یہ اس وقت مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہو جی گیا. آپ سب یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ضمائر متصل ہوتے ہیں یہ 4 چیزوں کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. 4, ایک یا تو اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے, یا تو اگر اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو ہمیشہ مجرور ہوں گے, اور اگر فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو ہمیشہ منصوب ہوں گے. اور اس کے علاوہ 2 اور چیزیں کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. ایک ہے, پیچھے شور آ رہا ہے کوئی, ایک ہے یا تو وہ حرف جارہ کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو بھی یہ مجرور ہوں گے, اور اگر یہ حرف مشبہ بالفعل جو حرف ناصبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو یہ منصوب ہوں گے. تو 4 چیزوں کے ساتھ یہ ضمائر جو ہے جڑ کر آتے ہیں. تو آپ نے جب ضمیر جڑی ہوئی آئے تو آپ نے ان 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا ہے کہ ان چاروں میں سے وہ کیا ہوگا, اسم ہوگا, فعل ہوگا یا حرف, اور اگر حرف ہوگا تو حرف کی 2 قسمیں. میم اسپیکر بند کروا دیں پہلے, دیکھیں شور ہو رہی ہے جی کسی کا آن ہوا, میں سمجھ نہیں آ رہا کس کی. اور ویڈیو بھی خراب ہو رہی ہے پوری. نشاط آپ کون ہیں؟ میں میری سسٹر بولنے کے نشاط لیے آپ ابھی نہیں آن ہیں؟ کی تھی. اچھا اچھا, چلے ٹھیک ہے. اچھا, التکاثر, اس پہ آ جائیں لبنہ. جی التکاثر یہ باب تفاعل سے ہے, اور یہ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ یہ اسم ہے, فعل یا حرف؟ یہ بھی فعل ہوگا. آپ شروع میں دیکھیں, آپ شروع میں کیا لگا ہے؟ یہ فعل ال ہے. ال ہے. ال کبھی فعل کے اوپر آ سکتا ہے؟ نہیں, اسم پہ. اسم ہے. جب آپ کو شروع جی میں, اب یہ جو الف ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جی ال ہے. ال کبھی بھی فعل کے اوپر اور حرف کے اوپر نہیں آتا. ال ہمیشہ صرف اور صرف اسم کے اوپر آئے گا. جب آپ کو کسی کلمہ کے اوپر ال نظر آ جائے تو وہ ہمیشہ اسم ہوگا پھر. ٹھیک ہو گیا, جی ٹھیک تو ہے. یہ جی اسم ہے. اب یہ بتائیں کہ اس کے مادہ کے حرف کیا ہیں؟ اس کے مادہ کے تکاتر, تا, سا اور را. کاف, سا, را. اب آپ را. نے یہ بتایا کہ یہ باب تفاعل سے ہے, تو بالکل ٹھیک, یہ باب تفاعل کا مصدر ہے. جی ٹھیک ہے. مست. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر جو را کے اوپر پیش ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الحاق کا مفعول سوچ کے بن بتائیے گا, 1 منٹ, ایک دم نہ بولیے گا. یہ فعل جملہ فعلیہ چل رہا ہے کیونکہ فعل سے شروع ہوا نا, مفعول فاعل ہو بن چکا رہا ہے. ہے. بالکل, اس لیے جب بھی کچھ چیز آئے آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ جملہ کون سا ہے, جملے میں کیا چیز ہو چکی ہے اور کیا رہتی ہے, کس چیز کی ریکوائرمنٹ ابھی ہونی ہے. تو فاعل جی ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے, اس لیے جی یہ فاعل بنے گا. ٹھیک ہے. اب جی الحا فعل اپنے مفعول اور اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. گڈ ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاءاللہ, جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم جو ہے نا نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں, یا پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. چلے, الہاکم التکاثر, اس کا ترجمہ, جی ترجمہ کریں اس کا. الحاکم, غافل کر دیا تم سب کو. التکاثر, تکاثر نے. تکاثر کہتے ہیں کثرت کی خواہش, زیادہ سے زیادہ کی خواہش. کثرت اسی سے نکلے نا, زیادہ سے جی زیادہ کی خواہش یا مقابلے کی خواہش. مقابلہ کس چیز کا؟ کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اگر جی آپ کریکٹ ترجمہ کرنا چاہیں تو فاعل کا ترجمہ نا آپ کوشش کیا کریں, جب جملہ فعلیہ ہو تو فاعل کا ترجمہ پہلے کیا کریں. تو جی اب آپ ٹھیک ہے. کہیں گی کہ کثرت کے مقابلے نے ہلاک کر دیا تم سب کو. جب آپ فاعل کا ترجمہ پہلے کریں گی نا تو پھر آپ ترجمے کا صحیح اس کا ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگلا جی حصہ آپ ہی کرنا چاہتی ہیں, یا اگر آپ کے مجھے لگتا ہے بچے بھی ساتھ ہیں, کوئی اور سسٹر آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں. جی السلام علیکم, آپ نے مجھے کہا تھا, سوری. آپ نے یہ والی آیت کرنی ہے یا نیکسٹ آیت کرنی ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا نا آپ یہ والی کرنا, کل سوفا تعالی. جی آپ پھر نیکسٹ آیت پہ آئیے گا انشاءاللہ. سسٹر ساجدہ, ٹھیک. آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ آ جائیں. جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو حتی ہے یہ کیا ہے؟ حتی یہ حرف ہے.
नहीं मैम, क्या बोला ये आपने? इसम हर्फ हर्फ है ये, ये ठीक है? क्या है मैम? हर्फ है। ये हर्फ है ना मैम, ये अच्छा, हर्फे तो ये जार पूछ आपसे करना मुझे। हर्फे जाता है, बिल्कुल। ये हो गया हर्फे जार। हर्फे अब आ जाए जार जुर्तुम की तरफ। जुर्तुम, ये क्या लगता है आपको कि ये इस्म होगा, फेल या हर्फ? तो ये मैम इसम इस्म की आपको इसमें क्या निशानी नजर आ रही है? ये मैम फेल है, फेल, ये फेल है। फेल है। अब आपको फेल की क्या, फेल आपने बिल्कुल ठीक बताया, पर फेल की कोई निशानी नजर आई आपको इसमें? जी मैम, इसमें ना तो अल लगा हुआ है, ना तनवीन है, ना कुछ है, तो इस वजह से वेरी ये गुड, मुझे वेरी लगता गुड, है। माशाल्लाह। हाँ, ये बहुत बड़ी निशानी आपने बताई है कि ना इस पे अल है ना तनवीन है, जो कि इस्म के ऊपर होते हैं। तो ये तो निशानी आपने इसम कैच की, वेरी गुड। इसके अलावा तीसरी एक इसके अंदर ये निशानी है कि जो तुम लगा हुआ है ना, ये फेले माजी का बहुत बड़ी पहचान है कि तुम, ये जो जी लगता है मैम, तुम, तुमा, तुन्ना, ये इससे अंदाजा होता है ये कि ये, अंतुम इसकी जमीर है। जी मैम, अंतुम हाँ, ये कि ये फाइल फेल है इसका, माजी होगा फिर। ठीक है, ये फेल माजी है। जी मैम, ये फेल माजी हो गया। अब मुझे बताएं इसके रूट लेटर्स क्या होंगे, इसके मादा के हरूफ क्या होंगे? मैं हेल्प कर देती हूँ जा, आपकी इसमें। ये जा, जी मैम, जा वाओ रा, वाव रा, ठीक जावारा। है? ये चूंकि अजवफ का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, तो ये वाओ जो है पहले अलिफ में बदला, जारा बना। ठीक है, काला के ऊपर, ये बिल्कुल जिस तरह काला की गर्दान है, बिल्कुल उसी तरह इस मादे के हरूफ की जावारा। भी गर्दान है। तो आप सब जी प्रैक्टिस करने के लिए जिस तरीके से काला की गर्दान है, उसी के पैटर्न के ऊपर इसको आप रखें, तो इसकी पूरी गर्दान बिल्कुल उसी के मुताबिक बनेगी। ठीक है, जिस जी तरह मैम, उसमें था ना जी कुल तुम, इसी तरह ये है जुर तुम। तुम। ठीक है, और तो अंत अब इसके अंदर ये जो इसके अंदर फाइल हमें इसी फेल के अंदर ढूंढना चाहिए या जाहिर मिल जाएगा? ये इसके अंदर ही है मैम, क्योंकि ठीक है, अंतुम इसका क्योंकि ये फाइल है, पहले और चौथे सीगे के अलावा सीगा है, तो अब हमने तो फाइल जाहिर नहीं ढूंढना, अब फाइल इसके अंदर ही होगा अंदर हमेशा। ही है। जी तो वो मैम, क्या होगा? अंतुम। ये बाबे नून से, जैसे मैंने बताया था कि काला के वजन के ऊपर है, काला यकूल बाबे नून से, तो इसी तरह जारा यजूरू यस बाबे नून मैम, से। अंतुम इसका जी। फाइल हो गया। अब हम चलते हैं अल मकाबिरा। ये अब मैम ये क्या है, इस्म फेल या ये हर्फ? इसम है, ये इसम है ना मैम, इसमें वेरी अलिफ गुड, लाम जो आ गया ना, तो ये इसम की निशानी है। वेरी गुड। अब ये बताएं कि ये इस्म है, और अब ये इसके जो है ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा? ये जम है। जमा है। और ये एक चीज ये भी बताती चलूं कि ये जो है ना इस्म ज़र्फ है। ठीक है, ये ये एक जगह का मुकाम का बता रहा है ना, ये जो मुकाबिल कब्रों ये का खास एक वजन है, मफाइला। मफाइला ये इस्म ज़र्फ के तौर पर आता है। इस्म ज़र्फ मकाम, एक ज़र्फ जगह का मकान। है वो। तो इंशाल्लाह ये ज़र्फ के ऊपर एक अलग से मेरा जो मैं बिगनिंग से कोर्स जिनका स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जब ये लेक्चर आएगा कि ज़र्फ के ऊपर, इस्म ज़र्फ के ऊपर, तो उस पर ये मैं डिटेल से सारा एक्सप्लेन करूंगी। ये जमा मुकस्सर है, मकबरा इसका वाहिद है, मफअला के मफअला वाहिद, और मफाइला इसका जमा हो गया। काफ बा रा इसके मादा के हरूफ, मफाइला, मफाइला मफाइल। जमा मुकस्सर है। ठीक है, जी, इस्म ज़र्फ जी, मकाम। अब जी इस वक्त ये रा के ऊपर जबर क्यों है? हत्ता जुर्तुमुल मकाबिरा, ये मफाइला के वजन पर है ना मैम, तो इसमें ये जुमला फेलिया में ये फेल ये जुर्तुम के मफूल लिए है, क्या मफूल बनेगा? है मैम, ये मफूल है, इसलिए इसके मफूल है, ऊपर जबर है। ठीक है। ये पीछे अगर जी, आपको जी। फेल मिल जाए ना, तो आपने फिर दो चीजें सोचनी है, या तो आगे आपको फाइल मिलेगा या मफूल। और फाइल के लिए इराबी हालत रफा होना जरूरी रफा है, होती है, और और मफूल मफूल के के लिए लिए नस्ब होना जरूरी है। नस्ब होती है। जी, जी। ठीक है, तो इस वजह से ये इस वक्त नस्ब हालत में है, तो ये मफूल तो बनेगा। मफूल अब बन गया, जुर्तुम जो है अपने फेल, फाइल और मफूल के साथ मिल के कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया हरफे जर हत्ता के लिए क्या बनेगा? ये मुतल्के, ये हरफे फिर जर के जार लिए अभी सिर्फ, हाँ जी, मजरूर हो गया ना मैम, जार जी जी, मजरूर।
جی بالکل ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ ہم اس کو محلن مجرور کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب جی یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بن گیا. بالکل ٹھیک. اب مرکب جاری جو ہے یہ کیا بنتا ہوتا ہے جملوں کے اندر؟ اس کو کیا کہتے متعلق ہیں؟ یہ Very good. متعلق کے ایک منٹ اسم پہلے یا آپ نام اس کا ہے. پروننسیشن ٹھیک کریں. متعلق نہیں، متعلق. متعلق ٹھیک ہے. متعلق وہ متعلق ہوتا ہے جس کے اس کو متعلق جس کے بنایا جائے متعلق گا. بنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہ متعلق بنے گا فعل الحاکم کے. الحاکم جو جی ہے متعلق ہے اور یہ جار اور یہ مجرور متعلق متعلق ہے. جی میم. باب افتعال سے یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں باب متعلق افتعال نہیں، سوری، وہ تفاعل سے جو ہے وہ والا پیٹرن ہے. تفاعل جس پہ تا اور آئین کے اوپر تشدید آتی ہے، وہ والا جو باب ہے اس سے یہ بنتا ہے. جی جی یہ متعلق اور متعلق آئین کے اوپر تشدید آتی ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی جی. اچھا اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. یہاں بالکل تک ٹھیک. کہ تم نے قبریں جا دیکھیں یا تم تم قبروں سب سے نے ملے. زیارت کر لی یا جا دیکھی. زیارت کر اب لی کیا یا دیکھی؟ ملے قبریں. تم قبروں سے. قبریں. اب یہاں پہ زیارت زرتم اس لیے فعل آیا گیا ہے کیونکہ مفسرین بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ پکا ٹھکانہ نہیں ہے. جو قبریں ہوتی ہیں، ہم جیسے ہم کسی چیز کسی جگہ کی جب زیارت کرتے ہیں تو کیا ہمیشہ کے لیے وہاں رہتے ہیں؟ نہیں نا. نہیں صرف زیارت نہیں والی جگہ وہ ہوتی ہے جو سیر و تفریح کے لیے جائیں یا کسی جگہ کے ایسی کوئی زیارت کے لیے جائیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ ٹائم کے لیے وہاں جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے زیارت، جہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہ رہ جائے. تو یہ قبریں بھی کوئی پکا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں کی زیارت ہوگی اور پھر اگلے کا سفر، اگلی زندگی کا سفر شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی تو یہ تھوڑے جی سے عرصے کے لیے یہاں کی زیارت کا یہ اس میں اس لیے زیارت کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ پہلی 2 آیات الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت پہ جزاکم چلتے اللہ ہیں. تو خیرا. جی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی سب اپنے میوٹ رکھو، سب میوٹ کر دیں کیونکہ بیچ میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے شاید. اچھا ابھی یہ جو الہا ہے، لام ہا وا، یہ 16 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے 4 بار یہ باب افعال سے آیا ہے. اور اگر ہم اس کو فعل ماضی پہ رکھیں تو افعلا تو بنتا ہے الہوا. ٹھیک ہے. الہوا. اب اس میں واو ناقص کا رول اپلائی ہوگا. اور واو ناقص کا جب رول ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب حرف علت واو تیسرے حرف کے بعد آئے تو حرف علت واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. اچھا یہ زیادہ تر ابھی میں آپ کو پہلے نمبرنگ بتا دیتی ہوں. حمزۃ القطع نمبر 1 حرف، پہلا حرف ہو گیا. لام دوسرا حرف، ہا جو ہے تیسرا حرف، اور واو دیکھیں چوتھے حرف پر آیا ہے. زیادہ تر یہ جو ہوتا ہے نا تیسرے حرف کے بعد جو واو آتا ہے اگر آئے تو یہ مزید الفی کے بابوں میں ہوتا ہے. کیونکہ مزید الفی کے باب میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک لیٹر ایکسٹرا ایڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر اگر ناقص واو ہے تو وہ چوتھے نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو چوتھے پہ آ جائے گا، 5ویں پہ آ جائے گا، 6ٹے پہ بھی آ سکتا ہے. باب استفعال میں دیکھیں 3 حروف ایڈ ہوتے ہیں، حمزہ اور سین انتا، تو وہ پھر 5ویں 6ٹے تک چلا جاتا ہے. تو اس وقت یہ باب افعال میں اس میں صرف حمزۃ القطع کا اضافہ ہوا ہے تو یہ واو جو ہے تیسرے سے چوتھے حرف پہ چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ تیسرے حرف کے بعد جب واو ناقص آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا. تو اب اس کو یہ بن جائے گا الحیا. الحیا. اب یہ یا میں تبدیل ہو گیا تو اب ہم نے یا ناقص کا رول اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. یا ناقص کا رول اپلائی ہوگا تو وہ یہ ہے کہ یا ناقص متحرک ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں متحرک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو، ہا کے اوپر زبر ہے، تو وہ یا ناقص الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو یہ بن جائے گا، یہاں پہ جو زبر تھی نا یہ زبر ڈراپ ہو جائے گی، ہاں کے اوپر جو زبر تھی وہ گر گئی اور اس کی جگہ آ گئی کھڑی زبر. ٹھیک ہے. تو اکثر آپ کو مصحف میں یہ کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. ابھی جو آیت میں نے لکھی تھی جس مصحف سے میں نے اس کو لیا اس میں یہ پوری بڑی الف تھی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اس کے ساتھ ملے تو بھی تو آپ کو کلیئر پتا چل جائے گا کہ اس کا روٹ لیٹر واو تھا کیونکہ فل بڑی الف لکھا ہوا ہے اس میں. لیکن آپ کو کھڑی زبر اگر نظر آ جائے
تو پھر آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ ٹرکی ہو جاتا ہے کہ آپ واؤ کہیں گی کہ یا کہیں گی، کیونکہ کھڑی زبر تو یا کی نشانی ہے. تو اس کے پیچھے یہ ساری کہانی تھی کہ واؤ تھا، واؤ یا میں تبدیل ہوا اور پھر یا کا ناقص کا رول اپلائی ہوا اور وہ کھڑی زبر میں آیا. تو اس لیے میں نے یہ بھی تھوڑا ایکسپلین اس لیے آپ کو کیا، حالانکہ یہ بہت کم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لیکن ایکسپلین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کو کھڑی زبر بھی نظر آئے تو پھر اس کی وجوہات، پھر آپ نے فوراً کھڑی زبر دیکھ کے اس کو یا نہیں بنا دینا، اس کے پیچھے ہسٹری ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو، واؤ ہو. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ہم فعل مضارع بناتے ہیں یفعل یلہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر دوبارہ یہ رول اپلائی ہوگا کہ واؤ اگر تیسرے حرف کے بعد آئے تو یہاں پہ بھی اب آپ کاؤنٹنگ خود کر لیں تو یہ واؤ جو ہے چوتھے نمبر پر ہے. تو ایسی صورت میں یہ واؤ یا میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا یلہیجو. اب یلہیجو یہاں پہ کیا ہے رول، یہاں پہ اب رول ڈیفرنٹ ہو جائے گا کہ یا ناقص متحرک ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے پچھلے حرف پر زیر ہو. اب پہلے تو اوپر تو جو تھا نا، اوپر جو اس کلر کو کیا کہیں گے، یہ تو کلر کو سمجھ نہیں آ رہا، اورنج ہے، یہ اسکن کلر ہے. تو چلے اوپر جو تھا وہ تھا کہ یا ناقص متحرک ہو اور پچھلے حرف پر زبر ہو. زبر ہوگی تو رول اور ہوگا، اور اگر پچھلے حرف پہ زیر ہوگی تو رول کچھ اور ہوگا. تو اب رول یہ ہے کہ اگر پچھلے حرف پر زیر ہے تو یا ناقص اپنی حرکت گرا دیتا ہے اور خود ساکن ہو جاتا ہے. تو یہ بن جائے گا، جو اس کے اوپر پیش تھی نا یہ پیش گر جائے گی. ٹھیک ہے. پیش گر جائے گی اور کیا ہوگا، خود ساکن ہو جائے گا، کیونکہ اس کی دوستی ہے زیر کے ساتھ اور یہ زیر کے مطابق ہے، اس کے موافق ہے. اب اس کو حرکت کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اپنی کسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا اپنا فرینڈ موجود ہے، اس کو اس کی سپورٹ ہے. تو یل ہی یہ بنا. پھر تو اور 4 بار تو یہ باب فعال سے آیا ہے، تو 10 بار یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے. لہون، لہون، لعب و لعب آپ نے اکثر پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، کھیل تماشا. تو یہ لہون جو ہے یہی ہے غفلت میں زندگی گزارنا، کھیل تماشے میں گزارنا، اس طرح سے بیکار گزار دینا. تو لہون 10 بار اس طرح اسم کے طور پر یہ آیا ہے. اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. جی رول نمبر 35 آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو شروع میں کلا آیا ہے یہ کیا ہے، اسم فعل یا حرف؟ یہ حرف ہے. اچھا، اس حرف کو کیا نام دیں گے؟ حروف ردع جسے رد کر. جی ردا و زجر. ردا کہتے ہیں رد کرنا، اور زجر ہوتا ہے ڈانٹ ٹپٹ کرنا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کسی بات کو ڈانٹ کر رد کر دینا. سوفا یہ کیا ہے، اسم فعل یا حرف؟ یہ بھی حرف ہے. حرف ہے. اور اس حرف کو کیا نام دیں گے آپ؟ اس حرف کو سوفا حروف جیسے کہتے ہیں نا گرامر والے تو کہتے ہیں استقبالیہ حروف. اس کا ہاں کیا بالکل، مطلب ہے؟ استقبالیہ ہی اس کو کہیں گے، حرف استقبال. اور وہ جی اس لیے کیونکہ فعل مضارع کو صرف مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، صرف جی مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے. جی اب فعل مضارع ہو تو ہمارے پاس 3 آپشن ہوتی ہیں، سوری 2 آپشن ہوتی ہیں. 2 آپشن ہوتی ہیں، یا تو حال میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا یا مستقبل میں. لیکن اگر پیچھے آپ کو سین یا سوفا مل جائے تو پھر ایک ہی آپشن ہے مستقبل کا. حال میں پھر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، حال میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، صرف مستقبل میں ہوگا. اب ہم تعلمون کی طرف چلتے ہیں. یہ کیا ہے، اسم فعل یا حرف؟ یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے اور جمع ویری گڈ. حاضر جمع کے مذکر ہے. ٹھیک ہے. جمع حاضر مذکر کا اس میں صیغہ ہے. اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. جی عین لام میم ہے اس کا مادہ. ٹھیک ہے. عین باب لام سمیع میم ہو گیا باب تو سمیع باب سین سے عالمہ یا علم. یعلم. ٹھیک ہے. تو وہاں سے تعلم بنا باب سین سے. اب اس میں فاعل کیا ہوگا، کیا ہمیں فاعل اس میں ظاہر مل جائے گا یا اس کے اندر یہ ہمیشہ ملے گا؟ یہ واو ہے نا. ہاں جی، واو اس کے اندر جو فاعل ہے جو کہ انتم بنے گا. جی اور یہ بھی ساتھ بتایا کریں کہ یہ ہمیشہ جب یہ والا صیغہ آئے پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ تو فاعل ہمیشہ اس کے اندر ضمیر ہوگی، کبھی بھی ظاہر فاعل نہیں ہوگا. جی تو انتم فاعل ہو گیا. اب تعلموا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کیا کوئی جملہ بنتا ہے؟ یہ جملہ بنتا ہے نہیں. یہ جملہ فعل اور فعلیہ. فاعل، فعل جملہ اور فعل بالکل. جی جملہ کسی فعلیہ. بھی جملہ فعلیہ کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا، کم از کم وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ فعل ہو
اور اس کے اندر فائل ضرور، اس کا فائل ضرور ہو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے ضمیر میں ہو، لیکن فائل تو کمپلسری ہے نا. فائل نہیں ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ بن ہی نہیں سکتا. فائل ضروری ہے. مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مفعول کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، جیسے یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فائل تو ضرور ہے. یہ دو جز تو بنیادی ہیں، فعل اور فائل. جب فعل فائل مل گیا تو جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا اب ہم اس کا کرتے ہیں کہ یہ جو بنتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی کھلا ہرگز نہیں، جیسے جی جی آگے. ایک منٹ، ہرگز نہیں، سوفا ان قریب جان لو گے، جیسے ہرگز نہیں ان نا قریب. سوفا ان قریب تعلمون، تم جان لو گے. ہاں ٹھیک ہے بالکل. جی ہرگز نہیں ان قریب تم سب جان لو گے. سب جان اس لو لیے گے. لکھا تاکہ پتہ چلے یہ جی جمع جب کا ہے، صیغہ ہے، جی ورنہ جب اگر تم جان جاؤ گے تو بھی ٹھیک ہے. جی تو یہ علامہ ہوتا ہے جاننا، عالمہ، عالمہ یعلم جاننا، کسی چیز کا علم رکھنا. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. یہ ہمارا یہ آیت ہو گئی. جی نیکسٹ کے لیے ہمارے، اچھا نیکسٹ جو ہے السلام نا اس علیکم. میں، وعلیکم السلام. جی آپ نیکسٹ آیت انشاءاللہ کیجیے گا. نہیں میم مجھے سمجھ میں نہیں آئے، کلا صوفہ حرف ہاں حرف کی تو آپ نے بتایا نا میم، الا الا فی، یہ نہیں سمجھ میں آیا میم. کلا اور صوفہ جیسے آپ مجھے حرف. دوبارہ بتائیں گی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرف کا کیا نہیں سمجھ آیا؟ میم یہ کلا اور صوفہ حرف ہے نا، یہ نہیں سمجھ میں آیا مجھے، پتا نہیں یا میں پڑھی نہیں. میم یہ اپنے ایک حرف ہے نا، آیت بولے تھے الا الا فی حتی لی وہ وا. حرف جر ہوتے ہیں، وہ حرف جی جر ہیں. وہ جو یارہ ہے نا جو آپ بتا رہی ہیں ابھی، الا، جی حتی، عن، فی، اعلی، حروف یہ سارے جر. حرف جر ہیں. وہ جی حرف کی بہت ساری اقسام ہیں، حرف کی بہت ساری اقسام ہیں. جو میں نے ابھی جو کورس بگننگ سے سٹارٹ کرایا ہوا ہے اس میں جی یہ سارے حروف جو ہے نا انشاءاللہ سٹیپ وائز لے کے چل رہی ہوں. ابھی حرف جر وہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے. اب نیکسٹ اس میں ہوگا حرف مشبہ بالفعل، وہ الگ ہیں. حرف مشبہ بالفعل الگ ہوں گے، حرف عطف اور ہوتے ہیں. حرف یہ جو کلا ہے یہ حرف ردا و زجر اس کا نام ہے. سوف حرف استقبال یہ حرف کا نام ہے. جی میم، اس لیے مجھے ٹھیک ہے، سمجھ تو میں حرف نہیں کی آئی. بہت ساری جی کیٹیگریز ہیں. جی جی جیسے جی اسم کی بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہے نا، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم ظرف، جی اسم ضمیر، اسم اشارہ. اسم کی جی بھی آگے بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہے نا. تو جی اسی طرح حرف کی بھی بہت سی کیٹیگریز ہیں. جس طرح فعل کی صرف 3 کیٹیگریز ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. وہ صرف جی 3 ہیں، لیکن حرف بہت سارے ہیں، اسم بھی بہت سارے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آیا؟ جی جی میم. اسی طرح انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے کرتے آپ کے کافی حروف کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے نیکسٹ جو آیت ہے نا اس میں میں نے یہ آلریڈی، کیونکہ یہ آیت نمبر 3 جو بھی ہم نے کی ہے وہ اور آیت نمبر 4 بالکل سیم ہے، صرف اس کے اندر سما جو ہے نا وہ ایڈ ہوا ہے، سما وہ ایڈ ہوا ہے. ابھی جو سسٹر آئی تھنک آپ نشاط تھی، میرا جہاں تک مجھے آواز سے پہچان ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ سما بھی حرف ہے، لیکن اس حرف کا نام کچھ اور ہے. یہ ہے حرف عطف. ٹھیک ہے، اس حرف کا نام اور ہے، یہ حرف عطف ہے. اور یہ حرف عطف کیا کرتے ہیں کہ اس سے جو پیچھے چاہے جملہ ہو یا کوئی اسم ہو تو اس کو کہا جائے گا معطوف علیہ، اور جو بعد میں آئے گا اس کو کہا جائے گا معطوف. تو باقی سب کچھ وہی ہے، اس لیے میں نے صرف جو چیز ایک ایڈیشنل ایڈ ہوئی ہے صرف اس کو دوبارہ اس میں ڈالا ہے، تاکہ باقی سب وہی ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ بھی بالکل وہی سیم ہے، صرف اس میں پھر سے جو ہے نا دوبارہ اس کو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے. اچھا نیکسٹ آیت نمبر 5. جی انشاءاللہ کون سی سسٹر ہے ہمارے ساتھ؟ جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں، یہ کلا دوبارہ آیا ہے اس لیے اس کو میں دوبارہ اسی طرح جانے دیتی ہوں. لو پہ آ جائیں. لو شرط ہے میم. اور اس کو بھی حرف کہیں گے. اب دیکھیں ایک اور حرف آ گیا. آپ بس بلکہ ایسا کریں، ایک پیج بنائیں اپنے نوٹس میں، اس پہ بڑا سا حرف لکھیں اور جتنے حرف اب آتے جا رہے ہیں نا آپ ان کو لکھتے جائیں اور آپ پھر نوٹس کریں گے کتنے حرف آپ نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے یہ حرف، اس حرف کو کہیں گے حرف شرطیہ غیر جازم. غیر جازم اس لیے کہ جو عموماً حرف شرطیہ ہوتے ہیں نا، ان حرف شرطیہ ہو گیا جیسے مثال اس کی ان کی سے دے رہی ہوں بھی، وہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مجزوم کر دیتا ہے، حالت جزم میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لاؤ شرطیہ ہے یہ غیر جازم ہوتا ہے، یہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو اس نے جزم نہیں کیا. دیکھیں اس میں آخر میں نون موجود ہے، اگر یہاں سے نون ڈراپ ہوتا،
نون ختم ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کو جزم کر دیا، فعل کو مجزوم کر دیا، تو اس لیے اس کو کہا غیر جازم. اس لو کا یہ نام ہے حرف شرطیہ. اب اس کو ہم حرف عطف نہیں کہہ سکتے، حرف جار نہیں کہہ سکتے، حرف مشبہ بالفعل نہیں کہہ سکتے، حرف ردہ نہیں کہہ سکتے، حرف استقبال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا اپنا ایک نام ہے. اچھا، تعلمون یہ ہم آلریڈی پچھلی آیت میں کر چکے ہیں، وہی سب ڈیٹیل ہے، اس لیے اس کو میں آگے لے چلتی ہوں، ڈیٹیل ساری وہی ہے. اچھا، اب آ جائے علما کی طرف. علم اسم ہے میم. ویری گڈ. اسم ہے، اور جو الیقین یا الیقینی یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے جی. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ مجھے بتائیں کہ الیقینی میں تو ال لگا ہوا ہے اور اس کی اسم کی بہت بڑی پہچان ہمیں مل رہی ہے. علما کے اوپر نہ تو اسم نہ تو ال ہے نہ ہی تنوین ہے، تو اب اس کو اسم بھی ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوگی پھر؟ یہ تو مضاف بن رہا ہے. ویری گڈ، یہ وجہ ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے نہ تو اس کے اوپر ال ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین، اسٹل یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ال اور تنوین مضاف کے اوپر نہیں آتے. تو یہ جو اسم ہے یقین، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا قاف نون، اور یہ باب فاعل کے وزن کے اوپر ہے. فاعل، اس صورت کے اندر باب فاعل کے اوپر نا آپ کو 3 لفظ ملیں گے انشاءاللہ، 3 کلمہ، تو آپ کے باب فاعل کی بھی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اور مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. اب مضاف اور مضاف الیہ مل کے کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. اب مرکب اضافی پیچھے جو تعلمون فعل ہے اس کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے پہلے یہ بتائیں. یہ میم اس کے لیے جو مفعول بن رہا ہے. ہاں پہلے، اچھا مفعول بن رہا ہے، تو اس کی نشانی آپ کو کیا ملی؟ یہ علم پہ نصب ہے. ویری گڈ، کیونکہ مضاف حالت نصب میں ہے تو اس وجہ سے پھر یہاں سے یہ کلو مل گیا کہ یہ اس وقت مفعول بنے گا تعلمون فعل کے لیے، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اچھا، اس کو یہاں پہ مفعول مطلق لکھا ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں تعلمون کے روٹ لیٹرز اور علما کے روٹ لیٹر سیم ہیں. جب آپ کو مادہ کے حروف سیم ملے نا آگے، اور وہ حالت نصب میں ہو، اگلا لفظ حالت نصب میں ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. پھر اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، تاکید کے لیے وہ مفعول مطلق پھر اس کو کہیں گے. اچھا، اب یہ ہو گیا کہ اب اس کا یہ تعلمون اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور اس کو میں ساتھ شرطیہ اس لیے لکھوں گی کیونکہ یہ پیچھے لو آیا ہے نا، تو یہ پورا اب شرط بنے گا. لو کی وجہ سے اب اس کو ہم پورا شرط کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے. اب اس کا ترجمہ کریں جی. کلا ہرگز نہیں. لو اگر تم جان لیتے. علم الیقین یقین کا علم. ویری تم گڈ، جان. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ویری گڈ. ہرگز نہیں اگر تمہیں علم ہوتا یقین کا علم. دیکھیں علم، اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں نا اگر تمہیں علم ہوتا یقینی علم ہوتا تو بھی بات ٹھیک تھی. علم کو دوبارہ لائے، تمہیں علم ہوتا یقین کا علم، تو وہ علم دوبارہ جو ہے نا وہ زیادہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اس پہ تاکید زور پیدا کرنے کے لیے، تب اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ یہاں پہ اگر سے بات شروع ہوئی ہے کہ اگر تمہیں یہ علم ہوتا تو یہ ہوتا، جو تو یہ ہوتا نا وہ معذوف ہے، جس کو کہتے ہیں جواب الشرط، کہ اگر تو شرط تو رکھ دی کہ اگر تمہیں علم ہوتا تو پھر آگے کیا ہوتا، جو آگے ایکسپیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ ہوتا جواب الشرط، وہ محذوف ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ موجود نہیں ہے. دیٹس گڈ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ السلام علیکم جی، میں کروں گی رول نمبر 43. اوکے، انشاءاللہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شروع میں یہ جو لترون ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ریڈ کلر میں لا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ لام تاکید. ویری گڈ، لام تاکید. اچھا، یہاں پہ یہ جو تاراو، ابھی صرف تاراو پہ آئیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے اسم فعل یا حرف؟ یہ فعل مضارع ہے، تاراونا سے وہ ہو گیا. ویری گڈ.
اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑی نشانی بتاتی چلوں, یہ جو ریڈ کلر میں نون ثقیلہ اس کو کہتے ہیں, چلے آپ نے آگے بتانا تھا, میں نے پہلے بتا دیا. جب بھی یہ کسی کے ساتھ لگا ہوا آئے تو وہ ہمیشہ فعل مضارع کے ساتھ ہی آتا ہے, یہ اسم اور حرف کے ساتھ جڑ کے نہیں آتا. جی نون ثقیلہ ہمیشہ جب آپ کو مل جائے کسی کے ساتھ جڑا ہوا تو پھر آپ نے سمجھ لینا کہ یہ فعل مضارع ہی ہے, پھر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے نا کہ سوچے کہ حرف ہوگا یا اسم ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا فعل مضارع. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں, مادہ کے حروف. کا یا دوبارہ بتائیں گی؟ را حمزہ یا. ویری گڈ, را حمزہ یا. ٹھیک ہو گیا. جی اب دیکھیں یہاں پہ صرف را نظر آ رہا ہے, نہ تو حمزہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی یا. انشاءاللہ اس صورت کے اینڈ پہ میں نے اس سے یہ فعل ہے اس کو ایکسپلین کروں گی کہ کیا ہے سلسلہ ہے, خاص کر اس میں نون ثقیلہ کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے, پر وہ یہ چیزیں بھی کور ہو جائیں گی. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فاعل کیا ہوگا؟ انتم. انتم. آپ نے انتم کہا, انتا کیوں نہیں کہا؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے؟ یہ واو ہے نا, تو واو سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع کا ہے یہ. اچھا کبھی کبھی واو نہیں بھی ہوتا, جب نون ثقیلہ ہوتا ہے نا تو واو نہیں بھی ہوتا, نون ثقیلہ میں واو ڈراپ بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ پیش. پیش ہوتی ہے. نون جی ثقیلہ کے بعد آپ کو نون ثقیلہ سے پیچھے آپ کو پیش مل جائے تو وہ صرف اور صرف جمع کے لیے ہوگی, جمع جی کے صیغوں کے لیے. ٹھیک ہے, جمع جی حاضر اور جمع غائب دونوں. اور اگر آپ کو پیچھے زبر مل جائے تو پھر وہ واحد کے لیے ہے, پھر یہ نشانی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے آپ نون ثقیلہ کا ایک اور فعل اگلی آیت میں پڑھیں گے, اس میں واو نہیں ہوگا لیکن سٹل وہ جمع کا صیغہ ہوگا, تو وہاں پہ پہچان پہ آپ نے پیش سے کرنی ہے. یہ پہچان ہے نون ثقیلہ میں جمع اور واحد کا. اچھا ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ ماشاءاللہ. یہ فا باب سے ہے, باب فا سے ہے, را یا را. اچھا اب ہم چلتے ہیں الجحیم کی طرف. جی اس کا بتائیں. جی یہ اسم ہے اور ویری حال گڈ. نصب میں اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نون ثقیلہ کا ایرو بھی آ گیا ہے, تو یہ بنتا ہے نون ثقیلہ تاکید. یہ نون ثقیلہ بھی تاکیدی مفہوم دیتا ہے, جب ترجمہ کرتے ہیں تو تاکید کا مفہوم ہوتا ہے, اس لیے اس کو نون تاکید یا نون ثقیلہ, اس کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے الجحیم کا بتایا کہ یہ اسم ہے, اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ جیم حامیم. ویری گڈ. اچھا یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا وزن ہوگا جو بھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہے؟ یقین, جحیم, فائل. فعیل. جی بالکل ٹھیک ہے, جیم ہا میم یہ فعیل کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا فعیل کے وزن کا ایک اور لفظ آپ کو اسی صورت میں مل گیا, یقین, جحیم. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ الجحیم حالت نصب میں کیوں ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ, یہ مفعول بن رہا ہے. اب لترون فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اچھا اس کا ترجمہ ابھی آپ ویسے رفلی کر دیں, لیکن ریٹن میں ابھی نہیں آئے گا, کیونکہ جب یہ پوری دونوں آیتیں ہو جائیں گی پھر اس کا ترجمہ ہے. تو ویسے آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو کیا بنے گا؟ ضرور بر ضرور تم دیکھ لو گے. ہاں, اور کیا دیکھ لو گے؟ مفعول لے کر آئیں. جہنم کو دیکھ لو ہاں گے. جہنم کو, جس کو دیکھا جائے گا پھر وہ مفعول بن کے آ رہا ہے جہنم کو, تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ پارٹ پہ آ جائیں, ثم کی طرف. یہ حرف یہ عطف. کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا لترون اگین وہی ہے, اس لیے میں اس کو ذرا تیزی سے گزار دیتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہا کی ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہے, لترون کے ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کی جہیم کے لیے آئی ہے. جہیم کے لیے آئی ہے, بالکل. تو اس وقت یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مفعول بن رہی ہے. مفعول بن رہی ہے, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ جو ہا مفعول یہاں پہ, اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھیں, یہاں پہ یہ جو الجحیمہ تھا مفعول ظاہر تھا, ظاہر, اور یہاں پہ مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے. فعل دونوں بالکل سیم ہے, لتراوو, لتراوو. ٹھیک ہے, فعل بالکل سیم ہے, صرف کیا ہو رہا ہے کہ مفعول پہلے ہی والی آیت میں ظاہر تھا اور اسم کے طور پر پراپر, اور دوسری آیت میں کیا ہوا کہ جو مفعول ہے وہ اسم ضمیر کے طور پر آیا ہے. تو اس طرح جی آپ نے دونوں طرح سے دیکھ لیا. اور یہ ہا اس لیے کیونکہ جہیم جو ہے یہ مؤنث ہے,
یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ جی مونس ہے اس لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوئی. ویری گڈ ماشاءاللہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آئینہ, عین الیقینی, یہ کیا پورا کوئی مرکب بنتا ہے؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. تو یہ دونوں اچھا ٹھیک ہے, یہ اسم ہو گئے دونوں, پہلا والا مضاف ہو گیا اور دوسرا والا مضاف الیہ, اور اس کی ڈیٹیل بالکل وہی ہے کہ الیقینی پہ تو ال نظر آ رہا ہے, اس سے ہمیں اسم کی پہچان ہو گئی, لیکن آئینہ کے اوپر ال بھی نہیں, تنوین میں نہیں, تو اس کی نشانی ہمیں یہ ملی کہ یہ مضاف ہے. اور کنفرم تب ہوگا جب ہم نے اگلے لفظ کو دیکھنا ہے کہ وہ مجرور بھی ہے کیا, تو وہ الیقینی جو ہے وہ مجرور حالت میں ہے, تو کنفرم ہو گیا کہ پھر اب یہ دونوں جو ہیں یہ اسم ہے اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. تو آئینہ کو اس لیے آپ فیل نہ سمجھیں کہ کس کے اوپر ال نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, تو یہ فیل ہوگا نہیں. آپ نے پھر اگلا لفظ بھی ضرور دیکھنا ہے, اگر اگلا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو پھر یہ نشانیاں مل رہی ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہوگا اور یہ مضاف ہوگا, پہلا والا جز مضاف ہوگا. اچھا مضاف الیہ مل کر کون سا مرکب بنا؟ مرکب مرکب اضافی آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا مرکب اضافی, اب لترون فعل کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول, دوسرا مفعول ہوگا. دوسرا مفعول, ٹھیک ہے, مفعول ثانی, اور یہاں پہ یہ بھی مطلق ہے. اچھا یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ کو ٹرکی ہے, میں سمجھاتی ہوں انشاءاللہ کیوں. مفعول مطلق عموماً ہوتا ہے کہ جب آگے جو مفعول مطلق ہو وہ سیم روٹ لیٹر ہو فعل کے پیچھے, جو بھی فعل استعمال ہوا ہے یا جو بھی اسم بھی کبھی کبھی آتا ہے, لیکن روٹ لیٹر سیم ہو, مادہ کے حروف ان کے سیم ہو. لیکن یہاں پہ مادہ کے حروف سیم نہیں ہے. تراو میں را حمزہ یا روٹ لیٹرز ہیں, اور یہاں آئینہ میں عین یا نون ہے, تو یہاں پہ روٹ لیٹرز ڈفرنٹ ہو گئے. تو یہاں پہ یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ روٹ لیٹرز تو ڈفرنٹ ہیں لیکن معنی سیم ہے, مطلب سیم ہے, مفہوم سیم ہے. آئینہ جو ہے یہ مصدر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, اور را کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے دیکھنا. معنی سیم ہے, اس وجہ سے اس کو بھی مفعول مطلق. اچھا کچھ لوگ اس کو مفعول بھی کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہوں گے کیونکہ ان کے روٹ لیٹر سیم نہیں ہے تو اس لیے مفعول مطلق نہیں ہے. تو بہرحال مفعول تو یہ ہے, اب چاہے آپ اس کو مفعول بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے, مفعول مطلق لکھیں تو بھی ٹھیک ہے. مفعول مطلق کے پیچھے بھی آپ نے وجہ یہ بتانی ہے کہ ان کے معنی سیم ہے, اس لیے یہ مفعول مطلق ہے. اچھا جی. اب یہ پورا کیا بنے گا, کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. ویری گڈ. اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے بیچ میں آ رہا ہے حرف عطف, تو حرف عطف کے لیے جو ہے یہ پچھلا حصہ لترون الجحیم, یہ کیا بنے گا؟ معطوف, معطوف علیہ. معطوف, اور دوسرا حصہ, اگلا حصہ کیا بنے گا؟ معطوف. معطوف. اب یہ پورا جو مرکب عطفی ہے نا, اپنے معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ مل کر یہ بنے گا جواب القسم. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی سورت, مجھے یاد نہیں آ رہی نام, آئی تھنک سورت ہمزہ تھی, بہرحال جو بھی صورت تھی وہ اس میں بھی یہ لام میں تاکید اور نون سکیلہ دونوں اکٹھے آئے تھے. تو اس سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں سے جواب القسم شروع ہو رہا ہے. جب آپ کو لام تاکید اور نون تاکید یعنی نون سکیلہ دونوں اکٹھے مل جائیں کسی فعل کے اوپر, تو یہ نشانی ہے کہ یہاں سے جواب القسم شروع ہو چکا ہے. تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ پھر قسم کہاں ہے, قسم کہاں ہے. یہاں پہ پھر قسم جو ہے نا وہ معذوف ہے. ابھی پہلے یہ جو لام تاکید اور نون سکیلہ یہ دونوں نشانیاں ہیں کس چیز کی, کہ یہ جواب القسم ہے, یہ نشانی ہے. اور جواب اور قسم کدھر ہے, وہ ہے واللہ, یہ جو قسم ہے یہ معذوف ہے. یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں یہاں پہ واللہ قسم معذوف ہے, جو کہ کنسیڈر کی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے کہ یہاں پہ ہوگی کہ اللہ کی قسم تم سب ضرور جہنم دیکھو گے اور پھر تم سب ضرور اس کا یقینی علم یا آنکھوں سے اس کا یقین کرو گے, آنکھوں سے اس کو مطلب اس کا ہوتا ہوا دیکھو گے. اب اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جی سسٹر فرزانہ. جی. پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے, ضرور بر ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو. ہاں ٹھیک ہے, یہ پچھلی آیت کا پہلے میں ترجمہ چلے کر لیتی. تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے اس سے, یہاں پہ دیکھیں اب جہنم نہیں آیا, اس سے, کیونکہ ہاں کی ضمیر لگی ہے نا, یقین کی آنکھ سے.
वेरी गुड माशाल्लाह, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हमने पहले इल्मुल यकीन पढ़ा, अब ये है आइनुल यकीन, या आइनल तो ना क्यों, नून के ऊपर जबर तो मफूल की वजह से ना, वरना ये आइनुल यकीन था। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये बताती चलूँ कि ये 3 दर्जे हैं यकीन के। एक है इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक्कुल यकीन। पहला दर्जा जो होता है वो है इल्मुल यकीन, किसी चीज का इल्म होना। तो उसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी, जैसे हमें इल्म है कि मौत सबके ऊपर आनी है, सब ने मरना है, यह हमारा इल्म है, इल्मुल यकीन। हमें पूरा यकीन है, हमारा ये पूरा जानना है कि मौत सब पे आनी है। अब दूसरा लेवल पे आते हैं, दूसरा लेवल है आइनुल यकीन, आंख से यकीन होना, आंख से खुद देख कर यकीन करना। तो वो लेवल ये है कि हम अपने सामने लोगों को मरते हुए देखते हैं, उनके जनाजे पढ़ते हैं, उनको दफनाते हैं, उनको मरे हुए हालत में देखते हैं। ये हमारा हो गया आइनुल यकीन, ये आंखों से देखा हुआ, उस पर यकीन करना कि हाँ वाकई मौत आई है, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, जो चीज आंखों से देख ली वो आइनुल यकीन। और हक्कुल यकीन, ये बहुत सख्त है। हक्कुल यकीन ये है जो खुद पे बीतेगी, जब हम उसका खुद मजा चखेंगे। अलमौत वो है ना कि मौत का जायका हर एक ने चखना है, नफ्स जायकातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आज तो हम दूसरों को मरता हुआ देख रहे हैं कि हमारे सामने लोगों के जनाजे उठते हैं, देखते हैं, दफनाते हुए देखते हैं, खुद बल्कि दफनाते हैं जो हमारे मर्द हजरात हैं। लेकिन एक रोज होगा कि ये नज़ा का आलम हमारे ऊपर खुद आएगा, हम खुद मरेंगे, हम अपनी आंखों से मौत के फरिश्तों को आता हुआ देखेंगे और अपनी रूह को निकलते हुए देखेंगे। आखिरी, सबसे आखिरी जो जुज जिसमें हरकत वो जो रहती है वो आंखें होती हैं, जो सबसे आखिर में खत्म होती हैं। वो आंखें इसलिए क्योंकि अपनी आंखों से अपनी रूह को हर इंसान जाता हुआ देखता है। वो होता है हक्कुल यकीन, कि हक हो गया, यकीन हो गया कि वाकई मौत आ गई और मुझ पे भी आ गई, हम सब पे, मतलब वो होगा हक्कुल यकीन, आखिरी लेवल, आखिरी दर्जा यकीन का, जब हम पे वो खुद चीज मुसल्लत होगी और हम खुद उसके हम पे वो बीतेगी। ठीक है, तो ये यकीन के 3 दर्जे हैं। चले इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लास्ट आयत हमारे साथ कौन सी सिस्टर करेंगे? मैं करूं? अस्सलाम जी वालेकुम। जी बिल्कुल आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं, ये जो सुम्मा, ये तो बल्कि वही आया, इसलिए इसको मैं ले चलती हूँ क्योंकि अब तो हरफियत समझ आ ही गया। जी हाँ दैट्स जी। गुड माशाल्लाह। और ला लाम फिर तुसअलुन्ना, हर पे ताकीद आ गया। गुड, लाम जी। और आगे बताते जाएं। तुसअलुन्ना हम्म, ता लगा है तो फेले मजारी है। और अभी आपने वेरी नून गुड सकीला की पहचान बताई तो वो भी इसमें है। और ता माशाल्लाह। पे पेश है तो ये फेले मजारे मजहूल हुआ। अच्छा, सिर्फ पेश से अपनी निशानी नहीं रखनी, पेश के अच्छा, साथ एक जो कंपल्सरी है, जो बहुत जरूरी है, वो निशानी क्या है? मजहूल होने के लिए, मजहूल होने जिसके के बगैर ये लिए। मजहूल नहीं होगा। वो निशानी मौजूद होगी तो मजहूल होगा। शुरू में अच्छा, सिर्फ पेश हो जाने से भी कोई भी फेल मजहूल नहीं हो जाता। अच्छा, बता सकती हैं? तुस आइन नहीं कलिमा है। के ऊपर जबर, आइन कलिमा ऐन के ऊपर जबर कलमा पर है? सबर। तुस हाँ, यहाँ पे अलुन्ना अब वो स्क्रीन आपकी नजर वो होगी क्योंकि मैंने स्क्रीन वो ओपन किया है, जो ये हमजतुल कता के हमजा ऊपर पर जबर है। जबर है। ठीक जी है, जी। अगर आपको शुरू में फेल मुदारे के शुरू में पेश मिल जाए तो आपके जहन में फिर 4 ऑप्शंस हैं, 4 चीजें हो सकती हैं। उनमें से एक फेल मुदारे, उनमें से एक ऑप्शन है कि वो मजहूल होगा, बाकी 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस क्या है कि या तो वो बाबे तफील होगा, उसके लिए आपको तशदीद नजर आनी चाहिए। बाबे मुफाइला भी हो सकता है, उसके लिए आपको अलिफ नजर आना चाहिए, अलिफ, खाली अलिफ, हमजा नहीं है उसके साथ। ठीक है, हमजातुल कता वाला नहीं। फिर या फिर वो उसमें ये है कि जो आइन कलिमा है उसके ऊपर जबर हो, अगर जबर हो तब वो मजहूल बनेगा। और अगर ये तीनों निशानियां नहीं है तो इसका मतलब वो बाबे इफाल है। तो इस वक्त हमारी जो जो जबर वाली रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो रही है। हमजा के ऊपर जबर है, इसका मतलब कि ये मजहूल है। अगर हमजा के ऊपर जबर ना होती, जेर होती, फिर ये मजहूल नहीं था, फिर ये मजहूल कभी नहीं हो सकता। मजहूल के लिए जरूरी है कि आइन कलिमा के ऊपर जबर हो, मस्ट, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, दैट्स गुड और माशाल्लाह। ये फेल मुदारे मजहूल। आगे और रूट मादा लेटर्स बताएं। इसका सीन एंड लाम है साला। आइन या तो हमजा? ये तो
सीन गलत बोल गए, सॉरी, सीन कोई हमजा बात नहीं, लाम सा अला दैट्स जी। गुड। हाँ, तो अब सा इसका जो अला मुझे बताएं यहाँ तो हो गया, क्यों? फाइल बताएं जी, क्या कहा आपने? यहाँ तो सा अला नहीं, सा अलू हो गया ना, सा अलुन ना, क्या ये इसकी नून नून तकीला की वजह से? हाँ बिल्कुल, ये मैं अब इसको रेस कर देती हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे देखिए वाव नहीं है, वाव नहीं है ना, तो अब आपने जी नोटिस करना है कि यहाँ पे फिर कौन सा ये सीगा होगा, वाहिद होगा या जमा होगा। मुसन्ना तो बहुत ही कम होता है ना, इसलिए उस पर ज्यादा टेंशन हाँ लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लाम के ऊपर पेश है, यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि ये जमा का सीगा होगा, ये वाहिद का सीगा नहीं होगा। अगर इस लाम के ऊपर जबर होती तो फिर आप कहती कि ये वाहिद का सीगा है, अंता का, लेकिन चूंकि यहाँ पे पेश है तो ये अंतुम बन जाएगा फिर। अंतुम, ठीक अंतुम है, फाइल पेश से ना। आपने अंदाजा, जब नून जी सकीला आएगा तो फिर आपने वाव को नोटिस नहीं करना। वाव कभी होता है कभी नहीं होता, और वो मैं इंशाल्लाह अगली स्लाइड में सिखाऊंगी कि क्या वजह है कि एक दो फेल आपने देखे, दोनों के साथ लामे ताकीद और नून सकीला लगा है, एक जगह वाव मौजूद है और एक जगह वाव मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजह है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मैं सिखाऊंगी। लेकिन आपने जो सीगे की पहचान करनी है, वो नून सकीला से पिछले हर्फ को देखना है, उसके ऊपर अगर जबर तो वाहिद, अगर पेश तो वो जमा। जी। तो अंतुम अब इसमें नाइबुल फाइल हो गया। नाइबुल फाइल, अच्छा अब आ जाए नाइब यौमा इज़िन, यौमा इसकी इज़िन, वफात। तो इसमें तनवीन लगी है तो ये इस्म हुआ। वेरी गुड। जी अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी लेकिन डिटेल, अच्छा ये नून सकीला का फिर से और एरो आ गया, डिटेल इसको हम भूल जाते हैं, बेचारा खुद ही एरो जी आ जाता है कि मैं भी हूँ नून सकीला, मैं भी मौजूद हूँ चले। जी अच्छा, यौमा इज़िन, यौमा ज़र्फ है और इस वक्त मुदाफ बन यौमा रहा है, क्योंकि ज़र्फ ज़र्फ है। आपको पता है मुदाफ बनकर आते हैं। जी ठीक जी है, ज़र्फ मुदाफ जी बनकर आते हैं, और इज़िन जो है ये मुदाफ इलैह है, क्योंकि हालत जर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हालत जर में है ये, तो ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं, यौमा इज़िन जुड़ा हुआ है अच्छा ये काम, तो ये मुदाफ यौमा मुदाफ इलैह। इज़िन, अब जब जी ये जो ज़र्फ होते हैं ना, ये ज़र्फ ये जी नस्बी हालत में होते हैं, ज्यादातर नस्ब में ही, हालत नस्ब में होते हैं। ठीक है, तो जब ये जुमला फेलिया में आए तो इसको क्या कहा जाता है? इस मफूल का एक नाम है, मफाइल खमसा पढ़े ना हमने, 5 तरह के मफूल, जी उसमें से एक खास पढ़ा नाम है। तो है, जी, मफाइल खमसा पढ़ा तो है। इंशाल्लाह जो मेरा वही बात मैं बार बार उसी की जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लेक्चर 18 तक पहुंचे ना, ये सब चीजें कवर होंगी इंशाल्लाह। ये कहते हैं इसको मफूल फी ही, मफूल फी ही। ठीक है, जर्फ जमा या जर्फ मकां, इस वक्त ये जर्फ जमा है। जो मकाबिरा का पढ़ा था वो जर्फ मकान था ना, वो जगह को बता रहा था, ये जमाने को शो कर रहा है, दिन के बारे में, तो ये जर्फ जमा कहेंगे इसको। तो बहरहाल चाहे जमा जर्फ जमा हो या मकान हो, मफूल फी ही बनते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, जी। अब हम चलते हैं अनिन नाइम की तरफ। अनिन नईम, तो हर्फ जार है, वेरी और गुड। अन नईम अल लगा है, इस वजह से ये इस्म है, और अनिल अनिन अन की वजह से ये मजरूर हो रहा है, तो ये जार बिल्कुल ठीक है। मजरूर करके मुजाफ इलैह बन गया। ना ना ना, जार मजरूर बन के कौन सा मरकब बनेगा? मुरक्कब जारी। जी जी। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे बताएं कि नाइम के मादा के हरूफ आपको क्या लगते हैं, क्या होंगे? नईम के तो नून, ऐन, या मीम। मीम, नून ठीक है, ऐन मीम। अच्छा ये खास एक वो वजन है जो पीछे भी 2 बार गुजरा है, यकीन, जहीम। अब आपको क्या लगता है ये कौन से वजन पे है? हाँ वही बाबे, इससे क्या नाम है, फ़ाइल। फईल। जी ठीक है, बाबे वजन कहेंगे, फईल। बाद में वजन, जी ये फाइल के वजन पर है। ठीक है, आज हमने इस सूरत में 3 बाबे में भी बात कर रही बार हूँ, पढ़ा वजन जी फाइल के वजन पे 3 कलिमा सीखे, जी यकीन, जहीम, नाइम। और नाइम तो कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल हुआ है, जहीम भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बन गया मजरूर हरफे जर के लिए, और जार मजरूर मिल के फेल के लिए क्या बनेगा? जार मजरूर मिल के फेल के लिए
गुड, हाँ मुतल्लिक गुड, बिल्कुल मुताल्लिक के फेल, ठीक है, मुताल्लिक के फेल यानी फेल कौन सा है, तुसअलुना। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो फेल अपने मफूल फीही और मुतालिक से मिल के कौन सा जुमला बनेगा? फेल अपने ही मफूल मिल करके फेल से कौन जुमला सा शुरू हो रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे फिर? जुमला फेलिया। वेरी गुड। अब जुमला फेलिया ये हरफे अतफ आ चुका है, तो हरफे तो अतफ के ये बाद वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? हरफे अतफी। हरफे अतफ है ना सुम्मा, तो उसके जो बाद में आएगा ना उसको कहेंगे मातूफ। यहाँ पे मातूफ टू इसलिए कहा क्योंकि एक मातूफ पीछे गुजर चुका है, ये दूसरा मातूफ है उसका। जी ठीक हो गया, इस दो मातूफ थे इसके, ठीक है। अब पूरा ये मुरक्कब अतफी जो है ना यहाँ जाके कंप्लीट हुआ है। जी तो अब जब यहाँ पे मुरक्कब अतफी कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे जाके वो जवाबुल कसम जो है ना यहाँ कंप्लीट हुआ है। और इसका कसम क्या था? वल्लाही जो शुरू में था, वल्लाही वो महजूफ है, कसम महजूफ है, जवाबुल कसम जो है वो पूरा काफी बड़ा मुरक्कब अतफी है जिसमें दो मातूफ आ रहे हैं। ठीक हो गया। लतरवुन्नल जहीम, आगे सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, और फिर आगे सुम्मा से आगे ये वाली पूरी आयत। तो ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ये जवाबुल कसम है और कसम वल्लाही महजूफ है। अब तर्जुमे पे आ जाएं। सुम्मा फिर ला तुस अलुन्ना जरूर तुम मांगोगे यौमा तो सवाल का मतलब होता है सवाल करना, तो ये मजहूल है ना, तो सवाल किए जाओगे यानी तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। फिर तुम जरूर भी जरूर सवाल किए जाओगे यौमा इज़िन उस दिन अनिन नईम नेमतों के बारे में। हाँ बिल्कुल, नेमतों के बारे में। अन का मतलब जो होता है ना से भी आता है, से के लिए भी आता है और बारे में भी आता है, बारे में इसके इस मायनों में भी आता है अन का तर्जुमा। अच्छा, मैंने यहाँ पे जरूर बिल जरूर दो इसलिए लिखा क्योंकि एक जरूर जो है वो लामे ताकीद के लिए है और जो दूसरा जरूर है वो नूने सकीला के लिए है। वरना ये भी तो हो सकता था ना कि फिर जरूर तुमसे पूछा जाएगा, इतना भी काफी था। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो ताकीद के हर्फ आए हैं तो हमने दो बार कहना है, जरूर बिल जरूर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सब अपने माइक म्यूट कर लें। इंशाल्लाह मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। यहाँ पे है कि जमा हाजिर और जमा गायब के सीगों के साथ नून सकीला का कायदा। अगर हम जमा का सिर्फ सीगा ही लिखूंगी क्योंकि हम जमा के लिए कर रहे हैं, तो सालूना ये था, इसका मायने बनता था तुमसे सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर ये बात इस तरह से हो कि तुमसे जरूर जरूर सवाल किया जाएगा, तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर दो ताकीदें पैदा करनी है। एक ताकीद आ जाएगी शुरू में लामे ताकीद के साथ, दूसरी होगी नूने ताकीद ऐड करने से। अब जब नूने ताकीद नून सकीला जिसको कहते हैं जब वो आएगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो वाव नून आखिर में है, जब वाव नून जो आखिर में होता है उससे पीछे अगर पेश हो, वाव नून से पिछले हर्फ पर अगर पेश हो जो कि इस टाइम लाम के ऊपर पेश है, तो फिर क्या होगा कि ये जो वाव और नून है ये दोनों गिर जाते हैं, दोनों ही गिर जाएंगे इकट्ठे। मतलब वाव भी नहीं रहेगा, नून भी नहीं रहेगा। अगर पेश है तो वाव और नून दोनों खत्म हो जाएंगे, नून भी गिर गया, वाव भी गिर गया। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि अब इसमें नून सकीला साथ लग जाता है, नून सकीला या जाहिर हो गया। ठीक है, नून सकीला जो था वो अब उसने वाव नून की जगह ले ली। और जमा के लिए हमें क्या पता चल रहा है? पेश, पीछे पेश है, उससे अंदाजा हुआ कि ये जमा का सीगा है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं लतरावुन्ना की तरफ। ये बनता था लतरायूना। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ दोनों ही सीगों में सीन हमजा लाम और रा हमजा या, दोनों में देखें हमजा जो है वो आइन कलिमा के ऊपर है, आइन कलिमा दरमियाना हर्फ जो होता है अजवफ का वहां पर है, महमूजुल आइन। अब तो सलूना में तो हमजा मौजूद है, लेकिन जो लतरावुन्ना है वहां पे हमजा मौजूद नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पे है
कुरानिक रूट वर्ब्स, वहां पे मैंने लम तरा सूरत फील में से ये तरा का जो फेल है वो उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या वजह है कि तरा में हमजा गायब हो जाता है, और साला वहां पे भी मैंने साला का ही फेल लिया है, बाय चांस बाय लक देखें इत्तेफाक हुआ कि वही यही फेल वहां पे इस्तेमाल किया है। तो वहां पे बताया है कि ये क्या वजह है कि साला में हमजा मौजूद है और तरा में हमजा मौजूद नहीं है। तो उसकी अगर डिटेल जाननी है तो आपने वो वीडियो देखनी है। यहाँ पे चूंकि मैं नून सकीला को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसलिए मैं उस तरफ लेके चलूंगी बात को। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि लतरा यू ना, तो यहाँ पे ये देखें कि आपने जो या है ये मुतहर्रिक है और उससे पिछले हर्फ पर जबर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अलिफ आ जाएगा, ठीक है, अलिफ आ गया। अब क्या होगा कि अलिफ और वाव दो जज़म वाले हर्फ इकट्ठे आ गए। अब दो साकिनेन इकट्ठे नहीं आ सकते, अरबी का रूल है कि दो साकिनेन का इज्तिमा नहीं हो सकता, वो इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अलिफ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट पता क्या होता है? इसका शॉर्टकट बताते हैं कि जब आपको यू या फिर वू ये दो सूरतें मिल जाएं आपको, तो क्या होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये जो दूसरा वाला वाव होगा ये कभी ड्रॉप नहीं होगा, पहला वाला चाहे वाव हो चाहे या हो वो ड्रॉप हो जाएगा। पीछे उसकी कहानी ये होती है कि वो अलिफ में कन्वर्ट होगा फिर अलिफ ड्रॉप होगा, कहानी पीछे ये है। लेकिन शॉर्टकट उसको अगर सीखना है तो वो ये है कि जब आपको दो हरफे इल्लत इकट्ठे मिल जाएं, चाहे वो या और वाव हो या वाव और वाव हो, तो जो पहला लफ्ज है ना, पहला हरफे इल्लत वो ड्रॉप होगा, दूसरा हरफे इल्लत ड्रॉप नहीं होगा। खैर दूसरा जो है वो हरफे इल्लत नहीं होता, वो जमा का सीगे का वाव होता है, ठीक है, वो जो गर्दान के सीगे का वाव होता है ना, दूसरा वाव वो होता है, इसलिए उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। तो जो मादे का हर्फ होता है उसको ड्रॉप किया जाता है। ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो भी ठीक है, अगर उसके पीछे हिस्ट्री पढ़ना चाहें कि क्या वजह थी, तो हिस्ट्री ये थी कि वो अलिफ में बदलेगा, फिर दो साकिनेन इकट्ठे हो गए तो अलिफ ड्रॉप हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अब हमारी सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि नून सकीला आ गया। अब नून सकीला आएगा तो कुछ गड़बड़ तो होगी, और गड़बड़ ये होगी कि वाव या नून दो इकट्ठे हैं। अगर वाव या नून से पिछले हर्फ पर जबर हो तो हमने तुसलुन्ना में क्या पढ़ा था कि वाव या नून से पीछे पेश हो, तो पेश होगी तो रूल कुछ और होगा, जबर होगी तो रूल कुछ और होगा। रूल क्या है कि अगर उससे पिछले हर्फ पर जबर हुई तो सिर्फ नून गिरेगा, वाव नहीं गिरेगा, सिर्फ नून गिरेगा, वाव नहीं गिरेगा। तो देखें वाव मौजूद है, नून खत्म हो गया। पेश होगा तो दोनों गिर जाएंगे, पेश होगा तो वाव नून दोनों गिरेंगे, जबर होगी तो सिर्फ नून गिरेगा, वाव नहीं गिरेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि नून सकीला साथ लग जाएगा, वो मौजूद, वो वापिस आ गया, वो अपने इसके मतलब फेल के साथ जुड़ गया। अब इसमें क्या सिलसिला है कि वाव इस टाइम जज़म के साथ है और नून सकीला में दो नून है, तो पहला नून वो भी जज़म में है, तो अब दो साकिनीन फिर इकट्ठे हो गए। तो अब क्या करना है कि वाव के ऊपर जो है ना पेश ले आएंगे, वाव के ऊपर पेश आ जाएगी, और वो पेश इसलिए आएगी ताकि पता चल सके कि ये जमा का सीगा है, क्योंकि नून सकीला की पहचान जमा और वाहिद जो है वो नून सकीला से जो पिछला हर्फ होगा उसकी हरकत से अंदाजा लगाया जाएगा। अगर उसके ऊपर जबर तो वाहिद, पेश तो जमा। तो ये मैंने रिटन में भी लिख दिया कि वाव पर पेश लगाई जाएगी ताकि पता चल सके कि ये जमा का सीगा है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सबको काफी हद तक समझ आ गई होगी। ये चीजें बार बार रिपीट होंगी इंशाल्लाह, तो फिर बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, पर आप सब ने नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि ये चीजें आपको जहन में रहें। चले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत कंप्लीट हुई। अब हम दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।